آپ جانتے ہیں چائنا کو فیکٹری آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. دنیا کی مینوفیکچرنگ ایک طرف کر لیں اور چائنا کی مینوفیکچرنگ ایک طرف کر لیں, کیا چیز ہے جو یہ ملک بنا نہیں رہا ہے. اور اگر آپ کا بھی کبھی دل چاہا کہ بھائی میں بھی کوئی کام شروع کروں اور چائنا سے چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کرنا شروع کروں, چیزیں وہاں سے سورس کرنا شروع کروں, پاکستان بھی نہ منگواؤں, دنیا کے کسی بھی حصے پہ میں چیزیں چائنا سے اٹھوا کے جو ہے وہاں پہنچا دوں, چاہے وہ ساؤتھ امریکہ ہو, نارتھ امریکہ ہو, یورپ ہو, افریقہ ہو, جہاں بھی ہو. آج ہم جن صاحب سے آپ کی ملاقات کرانے والے ہیں, یہ کہتے ہیں نا چٹکی بجاتے ہی آپ کی یہ پرابلم سالو کر دیں گے. ابھی میں ان سے پروگرام سے پہلے, ریکارڈنگ سے پہلے بات کر رہا تھا نا, آئی گاٹ سو ایکسائٹیڈ. ایک تو ہی از اے ویری ینگ مین اور ماشاء اللہ بڑا اسٹیبلش بزنس ان کا ہے. ہی از اے چائنا اسپیشلسٹ اور دا تھنگز دیٹ ہی نوز اباؤٹ چائنا. میں بھی سمجھتا رہا میں چائنا کے بارے میں کافی جانتا ہوں, لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں, مجھے ان سے بہت سیکھنا ہے. سو میں اکیلا نہیں سیکھوں گا, ہم لوگ میرا مطلب ہے ساتھ مل کے سیکھتے ہیں. تو میرے آج جو مہمان موجود ہیں اسٹارٹ اپ پاکستان پوڈ کاسٹ میں, سید سراج ہمدانی, who is the business development consultant at AZ Traders China. السلام علیکم سراج. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. مجھے پتہ چلا آپ آزاد کشمیر سے آئے ہیں. جی سر. اور وہاں کی سردی سے کراچی کی گرمی کیسی لگ رہی ہے؟ جی موسم کا کافی فیل ہوا ہے, کافی فرق محسوس ہوا ہے آپ کا. اور ابھی کچھ دنوں پہلے آپ چائنا میں بھی تھے؟ جی لاسٹ ویک میں ہی آیا ہوں پاکستان میں واپس دوبارہ. چائنا میں بھی زبردست سردی پڑ گئی؟ چائنا میں بھی کافی سیم کشمیر والا موسم تھا اس دفعہ. تو برف پڑ گئی وہاں؟ نہیں برف نہیں پڑی, لیکن کیونکہ اس دفعہ کشمیر میں بھی نہیں پڑی برف, تو اس لیے سے پاک چین دوستی زندہ باد. تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ذرا سراج کا, ویسے تو ماشاءاللہ ان کا بہت ڈائیورسفائڈ بزنس ہے, لیکن میں اسپیسیفکلی سراج, ہم اس ڈسکشن کا سٹارٹ کرتے ہیں سورسنگ ماڈل کے حوالے سے. یعنی آپ فل ٹائم چائنا میں ہوتے ہیں؟ جی بالکل. اور وہاں سے آپ ماشاءاللہ کافی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ وتھ دا ڈسکشن آن سورسنگ. یہ سورسنگ کیا ہوتی ہے یہ بتائیے پہلے. ٹھیک ہے, تو پروڈکٹ سورسنگ, ہم جو ایزی ٹریڈر ہے ہماری کمپنی, وہ ملٹیپل پروڈکٹس, کوئی ہمارے پاس ایک پروڈکٹ نہیں ہے جس کی ہم ایک فیکٹری یا ایک کسٹمر ہمارا جو ہمیں سورس کرنے کو کہہ رہا ہے. رائٹ. آپ ایک کسٹمر ہیں, آپ مشین کا سورس کرنے کو کہہ رہے ہیں, دوسرا کسٹمر ہے وہ اس کو لائٹ چاہیے. تو اس طرح سے ہم, اور ایوری کنٹری, کسی بھی کنٹری پہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے, ہم اس کو میٹ کرتے ہیں. سورسنگ کے ساتھ, سرٹیفیکیشن کے ساتھ, لاجسٹک کے ساتھ, کمپلیٹ پیکیج کے ساتھ ہم ایک لائک ان کو آفر کرتے ہیں. تو اس میں ان کو کسی لاجسٹک کے ڈپارٹمنٹ کے پاس الگ سے نہیں جانا. مینلی ہوتی ہے سرٹیفیکیشن, جو پاکستان کے لیے تو اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ یہ تھرو کیری سروس جن کو ہم کہتے ہیں زیادہ وہ یوز ہوتی ہے پاکستان میں. جو باقی کنٹریز میں ہے, سعودیہ میں ہے, گلف کے کسی اور کنٹری میں, تو وہاں پہ سرٹیفکیشن جب ریکوائرڈ ہوتی ہے تو اس میں ہماری کمپنی کافی ہیلپ فل رہتی ہے, تاکہ ہم سورسنگ بھی کریں اور سرٹیفکیشن کے لیے بھی اپلائی کریں. سو میں ذرا تھوڑا سا اور اس کو جو ہے وہ الیبوریٹ کرتا ہوں کہ میں پاکستان میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہوں تو نہیں ویسے, لیکن میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے سوچا کہ یار کچھ ای کامرس کا کام شروع کرتے ہیں. میں ایک ای کامرس کے کسی بڑے پورٹل پہ جاتا ہوں, میں دراز پہ چلا گیا یا میں کسی بھی بڑے پورٹل پہ چلا جاتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ میں وہاں سے لیٹ سے موبائل فون کے کیسنگز مجھے چاہیے, ٹھیک ہے, آئی فون اور ٹاپ آف دا لائن فونس کی کیسنگ بہترین کوالٹی کی. ٹھیک ہے. سو میں ایک اسٹور بناتا ہوں اپنا انسٹاگرام پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں پھر آپ سے رابطہ کروں کہ مجھے یہ اسپیسیفکیشن والے ذرا موبائل فون کے کور ڈھونڈ کے تو لائیے. ٹھیک ہے. آپ یہ کام کر دیں گے میرا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس میں آپ کو ایک آپ کا کام اور آپ کا ورک کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک ہنٹ ایسی ہے کہ آپ سب سے پہلے جائیں جو نون ویب سائٹس ہیں, کون سی ہے, علی بابا, یعنی سب کو معلوم ہے. آپ علی بابا پہ جائیں, اپنی سلیکشن وہاں سے کریں. آپ نے جسٹ کور لکھنا ہے, تو جتنے بھی اسٹورز ہیں, سیلرز ہیں, سب کا کیٹلاگ ایک آپ کے پاس آ گیا وتھ پرائس. آپ کو ایک اندازہ ہو گیا کہ ایک پرو میکس کا کور اتنے کا ہے. آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں, اس کو آپ پوچھیں مجھے 1000 کورس چاہیے, اس کی پیکنگ لسٹ آپ ان سے لیں, اپنی پوری ریکوائرمنٹ آپ ان کو بتائیں, ان کی بھی پوری جو انکوائریز وہ آپ سے کرتے ہیں ان کو پراپر رسپونڈ کریں. آپ کے پاس ایک پیکیج آ جائے گا ود آنسرز, 1000 پیسز اتنے اماؤنٹ کا ہے اور اس کی پیکنگ لسٹ اتنی ہے. آپ پہلے وہ پیکنگ لسٹ لیں اور اپنے شپنگ ایجنٹس کو یا ہم سے, یعنی جس سے بھی آپ کرنا چاہیں, اس کو شپ کرنا چاہیں, آپ ان کو بھیجیں, جس میں آپ کو شپنگ کاسٹ کا پہلے آئیڈیا ہو جائے گا کہ $1 شپنگ ہے, $5 شپنگ ہے. جب آپ کے پاس وہ کمپلیٹ پیکیج آ گیا, کیونکہ پروڈکٹ کاسٹ آپ کو علی بابا نے دے دی, شپنگ کاسٹ آپ کو ایجنٹ نے دے دی. اب جو ہماری کمپنی یہاں پہ کام کرتی ہے وہ آپ کو وہی پروڈکٹ کم میں سورس کر کے, پلس آپ کے پاس شپنگ پرائس آلریڈی ہے. اب آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ میری ٹارگیٹ پرائس $1 ہونی چاہیے یا $3, تو آپ ہمیں ود ٹارگیٹ پرائس دیں کہ $3 میں یہ پروڈکٹ چاہیے.
تو پھر ہماری کمپنی اس پہ 48 آورز ویسے ہم لیتے ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے, کیونکہ آپ نے کمپلیٹ ہمیں ایک انکوائری دی ہوگی. بالکل. اگر آپ جسٹ کہیں گے یہ کور ہے اس کو ڈھونڈیں, تو ہم اس کو اس طرح انٹرٹین نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ جتنے بھی کوسچن آنسرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پھر یعنی آپ ہم سے کریں گے, ہم آپ سے کریں گے. جو ایک بنی بنائی ایک کوٹیشن ہوتی ہے اس کو ہم آپ کو کم میں سورس کر کے دیں گے. رائٹ. سراج, آپ نے تو یہ بزنس ماڈل بڑا آسان کر کے بتا دیا مجھے. میں تو سمجھتا تھا بڑا کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہوگا یہ ڈراپ شپنگ ماڈل اس کو کہا جاتا ہے غالباً. کہ میں ہمیشہ واقعی یہ کبھی کبھار ذہن میں آیا بھی نا خیال کہ بھائی ایک انکم اسٹریم اپنی بناتے ہیں آپ, کون جا کے وینڈر ڈھونڈے, کون اکاؤنٹ پیمنٹس کا بھی میں اس پہ بھی آؤں گا, بیکاز وہ بھی ایک بہت بڑا, ہم پاکستانیوں کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے آج کل. آپ کو پتہ ہے پے پیل کا کافی شور بھی چڑھ رہا ہے. تو آپ نے تو بڑا آسان کر کے یہ مجھے طریقہ بتا دیا کہ میں صرف آپ کو پرائز بتا دوں, ٹارگٹ پرائز, ٹارگٹ شپنگ کاسٹ اینڈ آل, اور آپ مجھے ایک ٹرن کی سولوشن, یعنی آپ مجھے پاکستان میں ڈیلیور کروا کے سامان پہنچا دیں گے. ایسے ہی ہے سر؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیٹ از بریلینٹ. اور ظاہر ہے پاکستان میں تو اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ نے جو شروع میں سرٹیفکیشن کے حوالے سے بات کی تھی, سرٹیفکیشن جیسے مڈل ایسٹ میں سرٹیفکیٹ دینے پڑتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو آ رہی ہے اس میں فلانا فلانا ٹیسٹ ہوئے ہوئے ہیں, ISO سرٹیفکیشنز ہیں اینڈ آل. سو یہ ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ ڈوئنگ اٹ؟ کیا وہاں پہ وینڈر سے آپ کرواتے ہیں یا آپ کے پاس خود اپنے پاس یہ اسپیشلٹی ہے اس چیز کی؟ جو سرٹیفکیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. اس میں آپ کی کنٹری کا, اس میں ہم یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ کا مینوفیکچرر ہے جس سے آپ پرچیز کر رہے ہیں, ہمیں اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. وہ ہمیں سارے ڈیٹا وہ ہمیں دیتا ہے, پھر ہم اپلائی کرتے ہیں اس کو. اور اس کو ہم جس دن سامان آپ کا چائنیز پورٹ پہ آ جاتا ہے اس دن ہم آپ کو وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں. اوکے, رائٹ. ایک اور جو پوائنٹ آتا ہے, ظاہر میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا اور اس وقت میں نے ذکر کو روک دیا تھا, پیمنٹ کا. جی. سو بیکاز پاکستان میں پھر جو ایک بہت بڑا ایشو ہے, نیچرلی آپ کو پتہ ہے پے پیل کی ایکسیس ہمارے پاس ہے نہیں, بینکوں کے تھرو پیمنٹس اور یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. سو ڈو یو پرووائڈ فیسیلیٹیشن ان دس پیمنٹ پروسیس؟ فرض کریں کہ جی میں نے پروڈکٹ سورس تو شینزن سے کی, فرض کریں آپ نے مجھے ڈھونڈ کے دے دیا یہی موبائل فون, لیکن مجھے ڈیلیور کرنا ہے لیٹ سے ارجنٹینا میں نے ایک جو ہے نا شاپ, سو وہ پیمنٹ جو ہے وہ ارجنٹینین پیسوں میں یا US ڈالر میں آتی ہے. ہاؤ ڈو یو فیسیلیٹیٹ دیٹ؟ پاکستان کے لیے تو بڑا مشکل ہے یہ. جو آپ کا کسٹمر اگر کسی بھی کنٹری میں ہے, اس پہ ویسے 2 پوائنٹس نکلتے ہیں. ایک تو اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنے چائنیز سپلائر کو جو پیمنٹ کرنی ہے اس کے لیے ہم آپ کو بینک اکاؤنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میرے لیے پاکستان میں اس کو پے کرنا فیزیبل ہے, تو ہم آپ کو پاکستان میں اس کے لیے اکاؤنٹ ارینج کر کے دیں گے. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار مجھے یورو میں پے کرنا ہے, میں ویسے ہی میں ہوں پاکستانی بٹ میں اس کو یورو میں آپ کو پے کرنا چاہوں گا, تو ہم اس کو پھر یورو میں یورو اکاؤنٹ آپ کو دیں گے. تو اس طرح سے ہم آپ کی وہ جو پیمنٹ ہینڈلنگ ہے اس کو پھر ہم مینیج کریں گے. ہمارے کمپنی اکاؤنٹس ہوں گے, اس میں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن آپ کریں گے, جو جس کنٹری میں آپ فیزیبل ہیں, پھر وہاں سے آگے ہم اس پیمنٹ کو آپ کے سپلائر تک پہنچا دیں. رائٹ, یعنی پیمنٹ تک بھی آپ یو آر ٹیکنگ کیئر آف دا پیمنٹ پارٹ ایز ویل. ٹرو مانو جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ٹرن کی سولوشن جو ہے وہ نیچرلی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اس چیز کے حوالے سے. سو آپ اپنے علاوہ پاکستان کے علاوہ اور کنٹریز میں بھی ہیں آپ کے, لیٹس سے کہ جو سورس کرنے والے لوگ ہیں؟ ہم تو اب یہاں جنرلی پاکستان کی بات کر رہے ہیں, بٹ سم بڈی سٹنگ ان یورپ, کوئی افریقہ میں بیٹھا ہوا ہو, کیا وہ بھی آپ سے سورسنگ کروا رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل. اس میں جو باقی جو کنٹریز ہوتے ہیں موسٹلی وہ کام کرتے ہیں کاؤنٹر فیٹس کے اوپر, جو باقی کے جو ہمارے ڈفرینٹ کنٹریز ہیں وہ فیک جو پروڈکٹس ہوتی ہیں. US میں زیادہ کاؤنٹر فیٹ چلتا ہے, نائکی شوز, LV جیکٹس, اس طرح کے پروڈکٹس. تو ان کنٹریز پہ میں ہماری ٹیمز ہیں, یا انہوں نے آپ کے لیے خود سے ٹیمز بنائی ہیں, وہ اپنے آن لائن پورٹل پہ ان چیزوں کو سیل کرتے ہیں. اب ان کو پیمنٹس کی جب ہم ان کو کمپنی اکاؤنٹس اپنا دیتے ہیں, اس میں وہ ڈائریکٹ ان کی پیمنٹس وغیرہ آتی ہیں. اور اسی طرح ہر کنٹری کا ہمارا ہے کہ ہر کنٹریز میں اس طرح 2 ٹیمز ہیں جو اپنی کنٹری میں کاؤنٹر فیٹ سیل کر رہی ہیں. کاؤنٹر فیٹ کے علاوہ بھی جو پروڈکٹس ہیں پروسیس سیم ہے. اگر آپ کے پاس صرف اکاؤنٹ ہے, آپ کو نالج ہے, آپ کسٹمر بھی انگیج کر سکتے ہیں, بٹ آپ کے پاس اکاؤنٹس کی پرابلم ہے کہ آپ اس کسٹمر سے پیمنٹ کیسے لیں گے, اس کو ہم فلفل کرتے ہیں کہ آپ کو ہم اکاؤنٹ پرووائڈ کرتے ہیں جس میں آپ پیمنٹ لیں گے. جب ہم نے پیمنٹ آ گئی, ایکسیپٹنس ہو گئی, آپ کا سامان ہمارے ویئر ہاؤس میں آ گیا, ہم اس کی ویڈیو جس طرح بھی ہوتا ہے آپ کے کنفرمیشن کے لیے وہ ہم نے آپ کو دی, آپ کی کنفرمیشن ہو گئی, ہم نے سامان شپ کر دیا, اور اس کے جو چارجز ہیں, جو پروفٹ آپ کہہ لیں, آپ کا جو پروفٹ ہے وہ پھر ہم آپ کو شیئر کر دیتے ہیں.
تو سراج کاؤنٹر فیٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہمیشہ ایک بڑا کانٹروورشل سا ایک ٹاپک ہوتا ہے سارا، بیکاز اس میں ایتھکس والی بزنس ایتھکس کی بھی بات آ جاتی ہے نال. بٹ آپ نے دلچسپ بات بتائی کہ یورپ میں اس کی مارکیٹ جو ہے وہ نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں اس کی مارکیٹ جو ہے وہ کافی بڑی ہے. سو اب چائنیز کی خاص بات یہ ہے کہ وہ آپ کو کاؤنٹر فیٹ میں بھی بہت ساری ورائٹیاں دے دیتا ہوگا. سو اس میں یورپ وغیرہ اور امریکہ میں ڈیمانڈ کاؤنٹر فیٹ کی تھوڑا ہائر سائڈ کے لیول پر ہی ہوتی ہوگی. کون سی پروڈکٹ زیادہ امپورٹ ہوتی ہیں وہاں؟ بیگز زیادہ امپورٹ ہوتے ہیں، لیڈیز بیگز. لیڈیز بیگز آپ 100 سے $350 تک کا ایک بیگ آپ سیل کرتے ہیں. اب ایک ہرمس یہ کاؤنٹر فیٹ بیگ، کاؤنٹر فیٹ ہرمس ایک برانڈ ہے جو جس کا کروکوڈائل اسکن بیگ $2000 کا ہے، فرینچ برانڈ جی، کاؤنٹر فیٹ میں. تو اس طرح جو آپ کا کسٹمر ہے، ہم اس کی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں. اس طرح کی ویب سائٹس بھی ہیں جو ہم کسٹمر کو دیتے ہیں، کیٹلاگ آپ کہہ لیں، کہ وہ اس میں دیکھتا ہے خود سے، اور پرائسز اس میں مینشن ہے، ہر چیز وہ خود سے سلیکٹ کرتا ہے وہاں سے. تو اس کے اندر سے ہی اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مجھے $100 والا چاہیے 300، تو اس طرح پھر بہتر. ہرمس کا بیگ میں جو $2000 کا ہوتا ہے کروکوڈائل اسکن والا، اب چائنیز جو اس کو $350 میں یا جتنے میں بنا رہے ہیں، وہ کروکوڈائل اسکن ہی ہوتی ہے یا وہ مٹیریل کچھ اور ہوتا ہے؟ جو اس کا اوریجنل ہے وہ تو ایکسپینسو ہے، اس کا جو کاپی ہے نا وہ $2000 کا ہے. جو اس کا کاپی I'm really sorry، میں کیونکہ اتنی مہنگی چیزیں خرید نہیں سکتا، میں تو بڑا خرچہ ہو جائے گا، مجھے پتہ نہیں ہے ان کی پرائسز کا. جی، جو اس میں کیونکہ وہ جو ریئل کروکوڈائل اسکن ہے نا وہ $2000 ہے. اگر آپ اس میں مشین میک لیتے ہیں، سیمی مشین میک لیتے ہیں، تو وہ اس کی پرائس کم ہو جاتی ہے، $500 $300. اس طرح سے آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ ہمیں وہ بتائیں گے کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، پھر ہم اس حساب سے آپ کو کوٹ کریں گے. اوکے جی. آپ کسی وینڈر کو جانتے ہیں جو اصلی کروکوڈائل اسکن سے بنا رہا ہوتا ہے؟ یہ والا بالکل ایسی اس کی ریشو کم ہے سیلنگ کی، لیکن یہ ہے کیونکہ اس آئٹم کو جو لیتا ہے وہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس پرائس رینج کے اندر $100 500 300 اس ڈالر کے اندر یعنی وہ اس کو فلفل کرے. اچھا، آپس کی بات ہے، پاکستان میں کاؤنٹر فیڈ کون سی گڈ زیادہ آتی ہیں؟ پاکستان میں شوز زیادہ آتے ہیں، سنیکرز آتے ہیں، اور بیگز بھی اچھے رننگ ہے یہاں پہ پاکستان میں کاؤنٹر فیڈز کی. بیگز، لیڈیز بیگز کی آپ بات کر رہے ہیں. لیڈیز بیگز اور شوز یہ ہمارے یعنی ہر کنٹری میں سے اچھے سورسنگ اس کی وہ ہو رہی ہے، اچھے سیل ہو رہے ہیں. باقی واچز ہیں جیسے رولیکس، ارمانی، یعنی جو بھی برانڈز ہیں. جی ہاں، اس طرح سے. اچھا، اٹس ویری کول. اچھا، اب جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی نا چائنیز، چلیں کاؤنٹر فیٹ سے میں ذرا نکل جاتا ہوں، ہم نے کافی بات کر لی اس پہ، لیکن بڑی دلچسپ بات کی. اب میں جا کے سرچ کروں گا انٹرنیٹ پہ. چائنیز ہر طرح کی پروڈکٹ بنا رہے ہیں نا، لائک وہ ایک عام میرے خیال سے اس پین سے لے کر ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ چیز بھی ہو تو وہ چائنا آج کل پروڈیوس کر رہا ہے. سو آپ لوگ کیا ایسی ہائی اینڈ ٹیک چیزوں میں بھی ڈیل کرتے ہیں؟ آپ کی جو کمپنی ایزی ٹریڈرز ہے، یا آپ لوگ کا فوکس جو ہے وہ جو آپ نے بیگز اور یہ چیزیں بتائیں، موبائل کے ایکسیسریز، الیکٹرانکس اینڈ آل، لیکن کچھ ہائی اینڈ چیزیں بھی تو ہیں. تو کیا وہ کبھی اتفاق ہوا سورس کرنے کا وہاں پہ؟ بیسکلی جیسے ایز اے سورسنگ کمپنی اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلا اسٹیپ بتایا، آپ علی بابا پہ جائیں گے. جب آپ وہاں پہ جائیں گے، آپ کی ڈائریکٹ ایک مینوفیکچرر سے بات ہو رہی ہے یا سیلر سے بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک کوٹیشن آتی ہے. اس کوٹیشن کے اندر اس کی اسپیسیفکیشن ہر چیز مینشن ہوتی ہے. پھر جب آپ وہ ہمیں دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو، اس کی سورسنگ ود یور ٹارگیٹ پرائس ہم نے اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے. تو اس میں پروڈکٹ میٹر نہیں کرتا، صرف ٹارگیٹ پرائس آپ کی کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیز ہم ڈھونڈ کے لے آئیں گے. جی چیز ہم ڈھونڈ کے لے آئیں گے. ویری نائس. سو اب میں نے ایک اسٹور کھولا، میں اپنے وہی موبائل کور پہ پتہ نہیں کیوں پھنسا ہوا ہوں، لیکن خیر چلیں جی. اب میں نے آپ سے کہا مجھے 10,000 iPhone 15 کے مجھے اپنا بہترین کورز بھیج دیجیے بنا کے. سو اب جہاز سے بھی جا سکتا ہے، شپ سے بھی، یعنی ہوائی جہاز بھی آ گیا، بحری جہاز بھی آ گیا، شپ بھی آ گیا. ان کا ڈفرینس کیا ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کا، یا اس کے علاوہ بھی کیا لینڈ روٹ سے بھی ہم ٹریڈ کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ؟ بالکل، لینڈ سے بھی ہم کر رہے ہیں. لینڈ کا جو ٹائم ہے وہ آپ کہہ لیں اپریل سے نومبر لاسٹ تک ہے. اچھا، وہ برف جو وہاں بہت پڑ جاتی ہے، رائٹ. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو بارڈر ہے اس کے قریب جو سٹیز ہیں جہاں پہ آپ کے ویئر ہاؤسز ہیں وہاں پہ سامان ڈمپ ہو جاتا ہے، اور گورنمنٹ پھر اناؤنس کرتی ہے لائک جنوری میں آپ کہہ لیں کہ لائک آپ کے پاس 5 days ہیں جس میں آپ شپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے پھر وہ سامان آ جاتا ہے. اس کے علاوہ بائی سی اور بائی ایئر یہ تو 12 months یہ چلتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اگر موبائل فون کور منگوانے ہیں مجھے تو آپ کیا مجھے ریکمینڈ کریں گے؟ میں بولوں گا یار سراج مجھے کوئی سستا اور ٹکاؤ طریقہ بتاؤ، تو آپ کیا بولیں گے؟ اصل میں تھوڑا سا پاکستان کی مارکیٹ کے لیے اس طرح سے ہوتا ہے کہ پاکستانی کسٹمرز ہمیں کہتے ہیں کہ سب سے کم پرائس ہو اور سب سے جلدی وہ ہمیں ملے. اس میں وہ پھنس بھی جاتے ہیں کہ اس کا پراپر چینل یہ نہیں ہے. 45 سے 70 days بائی سی
Right. یہ آپ یعنی ایک جو سیلر ہے یعنی جو امپورٹر ہے اس نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. 35 days 40 days ایسا بہت کم ہوتا ہے انلیس آپ کا خود سے فل کنٹینر ہو. صحیح. وہ اسی وقت لوڈ ہوا, اسی وقت آ گیا پورٹ پہ اور اسی وقت چلا بھی گیا, پھر یہ پاسبلٹیز ہیں. ورنہ 45 سے 70 days بائی ایئر کا بھی اسی طرح ہے. 12 سے 20 days آپ کنسیڈر کر لیں, کیونکہ اب جیسے ہمیں بھی انکوائریز آتی ہیں, نہیں آپ جیسے میں نے آپ کو 12 سے 20 days بولے, آپ مجھے بولیں گے نہیں یہ تو 5 دن میں بھی آتا ہے, تو یعنی وہ آپ کو مس گائڈ کرتا ہے کوئی, اور اس طرح سے, یا پھر ان کا کسٹم میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے, اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ کا پورا کنٹینر نہیں ہے تو پھر تو ٹائم لگنا ہے, ایسے ہی. رائٹ. دیکھیے میں تفصیل میں اس لیے سراج جا رہا ہوں بیکاز ہماری ظاہر ہے بہت زیادہ آڈینس جو ہے اور اسٹارٹ اپ پاکستان کے جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے دیز آر ینگ پیپل, اور ان کے لیے یہ ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہے. سراج آپ اس بات کو یقیناً انڈورس بھی کریں گے کہ یا تو ایک سائیڈ ہسل کے طور سے یہ کام سٹارٹ کرنا, فری لانسنگ کا, یا جیسے ہم نے ڈراپ شپ ماڈل کی بات کی, یا پھر میرے خیال سے بلکہ میں آپ سے کچھ ایکسپیرینس جاننا چاہوں گا جہاں پہ آپ کے سامنے ہی کچھ چھوٹے چھوٹے بزنس آپ سے سورسنگ کروا کے ماشاءاللہ آپ بڑے بزنس بن گئے ہوں گے. کوئی ذہن میں اگزامپل آ رہی ہے اس طرح کی؟ میرا ایک فرینڈ یہ سعودیہ میں ہے, تو اس کے ساتھ اس طرح جب میں ویسے چائنا 2014 سے ہوں, میں ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پہ تھا. تو اس کے بعد جب میں نے 2018 بیفور گریجویشن میں نے پروڈکٹ سورسنگ میں تھوڑی سی ہسلنگ اسٹارٹ کی, تو ان کے ساتھ سعودیہ سے میں نے ان کو پروڈکٹس اسی طرح بزنس اسٹارٹ کیے. تو ابھی تو ان کی ڈفرینٹ آفیسز ہیں, ایک یو اے ای میں ہے اور سعودیہ میں ہے. اپنے لائک جاب وغیرہ سے تو اب وہ کافی دور ہو چکے ہیں, تو اب وہ اسی طرح پروڈکٹ سورسنگ میں ہی وہ کر رہے ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹ مارکیٹ کے حساب سے. آپ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کنٹینر ہے اور آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں تو آپ کہہ لیں $5,000 آپ سیو کر سکتے ہیں اگر آپ سامان پر کے جی کے حساب سے کسی اور یعنی کسی ایجنٹ کے تھرو بھیج رہے ہیں, اور ایک سامان آپ کا اپنا خود سے فل کنٹینر ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا $5,000 آپ سیو کر سکتے ہیں پر کنٹینر. جی, پر کنٹینر. تو وہی میرے دوست نے آہستہ آہستہ اپنا پھر کنٹینر اپنے آپ کو رجسٹر کیا, اور اب وہ صرف کنٹینر سروس دیتا ہے, اور اسی طرح سے $5,000-10,000 پر کنٹینر وہ چارج کرتا ہے. ایک سیلریڈ مین جو سعودی عربیہ میں تھا, اس نے پارٹ ٹائم یہ کام شروع کیا, اور آپ نے بتایا ماشاء اللہ وہ اپنے ملٹیپل کنٹینرز مہینے کے ان کے آ رہے ہوں گے اب تو. سو آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں ہاؤ مچ منی ہز فرینڈ ان سعودی عربیہ وڈ بی میکنگ. آئی مین صرف سعودی عرب ہونا نہیں, آئی تھنک پاکستان میں بھی, آئی ایم شیور, میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو پنجاب کے چھوٹے شہروں میں, سندھ کے چھوٹے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے آزاد کشمیر آپ کے علاقے سے بچے بہت زبردست کام کر رہے ہیں اپنے آن لائن اسٹورس کے تھرو. پاکستان میں ابھی ہمارے کافی جو یعنی ینگ انٹرپرینورز ہیں, جو دراز کے ہمارے کافی سیلرز ہیں جو ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, ای بے کے ہیں, وہ تو ایک انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو گئی یعنی سائٹ پہ ہوگی. جو پاکستان میں اگر ہم بات کریں جو آن لائن سیلرز ہیں, پاکستان کے جو آن لائن سیلرز ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ان کے لیے ایک سروسز بھی ہم دیتے ہیں جس کو میں اس کو مینشن کروں گا کہ جو لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو لوگ کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں وہاں یا کوئی کورس وغیرہ بائی کرتے ہیں, نالج تو ان کو آ جاتی ہے اور ٹیکنیک بھی ان کو سمجھ آ جاتی ہے, تو اب ان کو پرابلم ہوتی ہے اکاؤنٹس کی یا پیمنٹس کی, تو وہ ہم ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ویورز میں سے جیسے ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے کوئی آپ کا ویور ہے, وہ اس کو چیزوں کا نو ہاؤ ہے, اب وہ جا رہا ہے کہ وہ سورسنگ سٹارٹ کرے, تو ہم اس کو پورا گائیڈ کریں گے. کوئی اس کے چارجز نہیں ہے, کوئی ہمارا کورس نہیں ہے, ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے, اور آپ کے ساتھ ہم آپ کو کیا کیا آفر کر سکتے ہیں کہ آپ اس کسٹمر کو انگیج کر سکیں اپنے ساتھ, وہ ہم آپ کو اس کے لیے ہیلپ فل. یعنی پاکستانی نوجوانوں کے لیے آپ ایک فری کنسلٹنسی سروس بھی آفر کر رہے ہیں. جی بالکل, دیٹس بریلینٹ. میرا بیٹا آپ سے کانٹیکٹ کرے گا, وہ بہت انٹرسٹڈ ہے اس پہ. اچھا, اب میں اپنے موبائل فون کور سے باہر نکلتا ہوں. بحیثیت ایک بگ سورسر ماشاء اللہ نہ ہو, آپ کافی چیزیں سورس کر رہے ہیں, آپ کون سی کیٹیگریز یا کون سی پروڈکٹ ریکمینڈ کریں گے کہ یار بچوں یا نوجوانوں یا بڑوں ان پروڈکٹس کو دیکھو یار, یہ تو باقی تو سب چل رہا ہے, بٹ واٹ وڈ بی یور ریکمنڈیشن؟ اس میں ایک ہوتی ہے آن لائن مارکیٹ, ایک ہوتی ہے آف لائن مارکیٹ. ٹھیک, اگر تو آپ کا ٹارگیٹ آف لائن مارکیٹ پہ ہے, پھر آپ وداؤٹ انویسٹمنٹ نہیں جا سکتے. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے ایک پیپر ہے جی, اب A4 پیپر پوری دنیا میں یہ استعمال ہو رہا ہے, اور ہر آفس میں, گھر میں, یعنی سب طرف استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں A4 پیپر چائنا سے منگاؤں, بہت اچھا کام ہے, اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یار یہ میں 100 منگوا لیتا ہوں, بعد میں اور بکے گا تو اور منگوا لیں گے, جب پوری دنیا کا بک رہا ہے تو آپ کا بھی بکے گا. تو اس لیے اس میں آف لائن پروڈکٹس میں انویسٹمنٹ میں آپ کو, کیونکہ یہ ایسی مارکیٹس ہیں, ان کے کنٹینر جو ان کے امپورٹرز ہیں
ان کے 2 کنٹینر پورٹ پہ ہوتے ہیں, 2 کنٹینر ان کے کنٹری کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ مارجن میں آپ کو ان نہیں ہونے دیتے. تو آپ ایسے پروڈکٹس کو دیکھیں جو ریئر ہوں, جو آپ کو اگر آپ آن لائن کرتے ہیں, دراز پہ آپ جائیں, دراز پہ آپ دیکھ لیں ود ان 1500 کی جو پرائس میں آ رہے ہیں پروڈکٹ, آپ وہ دیکھیں, اس میں آپ کو مارجن اچھا ملے گا. آپ کم کوانٹٹی میں 500 پیسز یا 200 پیسز میں بھی آپ اس کو پلے کر سکتے ہیں مارکیٹ میں, جو آن لائن پروڈکٹس ہیں, کیونکہ یہ دونوں ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں. جو آف لائن کا جو آف لائن سیلر ہے وہ اپنی دیکھتا ہے کہ میرا آف لائن سیلر جو ہے وہ کتنے کا دے رہا ہے, اور جو آن لائن مارکیٹ ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے, اس کا سیلر بھی ڈفرینٹ ہے, بائر بھی ڈفرینٹ ہے, تو یعنی دونوں ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں. میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو کہ اسی طرح چائنا سے سورس کر کے امیزون میں اس نے اسٹور کھولا ہے, اور وہ فرنیچر آئٹمز امریکہ جو ہے وہاں چائنا سے کر رہا ہے, اینڈ ہی از ویری ہیپی, بڑا زبردست کام چل رہا ہے یہ والا. سو آئی تھنک یونیک کیٹیگری میں جیسے آپ نے بتایا وہ بندہ گیا ہے یہ. جی ایسے ہی ہے. اس میں یونیک کیٹیگریز میں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے اور یونیک ہے وہ پروڈکٹ, میں آپ کو دراز پہ کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جن کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 500 سے 900 تک یعنی ڈفرینٹ سیلرز ہیں تو اس کو سیل کر رہے ہیں, اور ہم ان کو وہ پروڈکٹ 200 روپیز میں دے رہے ہیں. ارے واہ, یہ سیکرٹ ہے, یہ میں شو کے بعد سے نہیں. ویسے کیا وہ کیٹیگریز کیا ہوں گی سراج, وہ کیا اس میں یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ریئر ہے آپ, کیونکہ آپ جو ہمارا یعنی جو کسٹمر جو ہمارا سیلر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا چیز زیادہ بک رہی ہے, تو اس میں وہ اس کی مارکیٹ نہیں بن سکتی, جس میں وہ دیکھے گا کہ دراز پہ ایک ہی چیز سیل یعنی ایک بندہ ایک ہی چیز سیل کر رہا ہے, آپ وہ چیز منگوائیں اس کو, پھر کیونکہ آپ نے یوز تو ایڈز ہی کرنے اس کو کرنے کے لیے, تو جب ایڈز چلیں گے تو اس کی ضرورت خود سے ہی بن جائے گی. آن لائن سیلر جو ہے وہ اس لیے نہیں جاتا یعنی کہ یار مجھے یہ بائی کرنا ہے, وہ بس جاتا ہے اسٹورز پہ, جس طرح اسکرول کر رہا ہے یا اس کو کوئی ایڈ پاپ اپ ہوا تو وہ وہاں سے اس کو اچھا مارجن مل جاتا ہے. رائٹ, آئی تھنک دیز آر ورڈز آف وزڈم جسے کہا جاتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ کس طرح آپ کو سلیکٹ کرنی ہے. تو سراج سے جو میں نے ابھی سیکھا ہے اور آپ لوگوں نے بھی سیکھا ہوگا کہ جہاں پہ ہر کوئی جا رہا ہے وہ پروڈکٹ جو بڑی آسانی سے اویلیبل ہے اس میں نہ جائیں. آف لائن میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اگر ایک بہت ہی کامنلی یوز پروڈکٹ میں جا رہے ہیں, سو وہ جو بڑا امپورٹر ہے وہ جس مارجن پہ کھیل رہا ہے یا جس والیوم پہ کھیل رہا ہے آپ اس کو بیٹ نہیں کر سکتے. تو تھوڑی سی ذرا ریئر پروڈکٹس ڈھونڈیں, اور آئی تھنک دس از اے بریلینٹ تھنگ. آپ سراج چائنا میں آپ نے بتایا 2014 میں, تو 9 سال آپ بلکہ 10واں سال آپ کا ماشاء اللہ آپ چائنا میں, تو کیا تعلیم کیا آپ نے حاصل کی؟ میں نے انجینئرنگ کی تھی, ایروسپیس انجینئرنگ ماشاء اللہ, اور ساتھ ساتھ بزنس کا بیک گراؤنڈ تھا, تو اس وجہ سے بیفور گریجویشن میں بزنس میں ہی اس کو. اور کون سی یونیورسٹی کس شہر میں تھے؟ یہ شنیانگ ایروسپیس یونیورسٹی تھی, لیاوننگ نارتھ کوریا بارڈر کے ساتھ وہاں پہ آتا ہے, ان کا کیپٹل ہے شنیانگ سٹی, رائٹ, وہاں سے کی تھی ایروسپیس یونان پروونس کی طرف کہیں پڑتا ہوگا جی, اس کے اوپر یعنی پاس میں ہی ہے. رائٹ, سو ایروسپیس سے یہ کچھ یاد ہے ایروسپیس کا, کچھ بچا ہے ابھی بھی میموری میں؟ اب تو کافی ٹائم ہو گیا, تو صحیح نہیں چلیں. بالکل, میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو اصل کالنگ تھی وہ بزنس کی طرف ہی تھی رادر دین دس. سو یہ ایزی ٹریڈرز, یہ کب آپ نے یہ کمپنی بنائی ہے؟ یہ اسی ٹائم 2017 میں, بیفور 1 year آف مائی گریجویشن. تو ایزی ٹریڈر کیونکہ ہم لوگ ایزی یعنی کوئی اسپیسیفک پروڈکٹ نہیں ہے, تو ایزی اس لیے A to Z یعنی A to Z ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں. ویری گڈ. پہلی پروڈکٹ کیا سورس کی تھی یاد ہے؟ پہلی پروڈکٹ ہم سنیکر میں ہم لوگوں نے کاؤنٹر فٹ کا. اچھا, اور یہ کہاں بھجوایا تھا؟ یہ یو ایس بھجوایا تھا. یو ایس ہمارا کافی یعنی ویکلی 150+ kg ہمارا یو ایس جاتا ہے. اوکے, کیونکہ یو ایس ہماری یعنی بڑی مارکیٹ ہماری یو ایس ہے. صحیح, اور ٹارگیٹ مارکیٹ بھی وہی ہے, اور یو ایس. تو سراج اب 10 سال چائنا میں ہوتے ہوئے آ رہے ہیں, تو چائنیز زبان تو آپ کو بڑی اچھی آتی ہوگی. جی, چائنیز اب ہمارا جو مینلی کام ہے وہ فیکٹریز کے ساتھ ہی ہے. رائٹ, اور تو چائنیز ہمارے لیے مسٹ ہے. نہیں تو فر بول لیتے ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل, اور سمجھ بھی لیتے ہیں, فرق ہوتا ہے کہ بولنے میں اور سمجھنے میں. بالکل ایسے, یہ نہیں 10 سال ہو گئے تو ابھی کافی چیزیں ٹھیک ہوئے. اچھا, کیونکہ میرے اپنے صاحبزادے بھی چائنیز سیکھ رہے ہیں, تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ بولنا, سننا اور پڑھنا ان تینوں میں ڈفرنٹ, تو ان کے تو کیریکٹر آئیڈینٹیفائی کرنے پڑتے ہیں. جی بالکل. کتنے کیریکٹرز کر لیتے ہیں آئیڈینٹیفائی آپ؟ مور دین 1200 ہیں. آل رائٹ, جی, سمجھ جاتے ہیں آپ. اخبار پڑھ لیں گے, چائنا میں جائیں گے. جی, ارے سمجھ لیں گے, زبردست. نہیں وہ چائنا مجھے پتا ہے, یہ اٹس ناٹ این ایزی, لیکن چائنیزی گرامر بڑی آسان ہے, میں نے یہ سنا ہے. مائی سن ٹیلز می کہ ان کے یہاں گرامر پاسٹ ٹینس, پریزنٹ ٹینس, یہ مسئلے نہیں ہیں. ایسے ہی ہے, یہ اتنا نہیں ہے. بس آپ نے جس طرح کہ کی ورڈز آپ نے بول دیے سمجھیے, وہ سمجھ جاتے ہیں اس میں. زبردست. چائنیز لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا کام کرنے کا؟ کام کے حوالے سے ورکہولک لوگ ہیں, اور ایک اس میں ڈرا بیک ہے جو ایز اے امپورٹر یا سیلرز, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک سیمپل منگوایا ایک فیکٹری سے اور وہ ہے $5 کا, ٹھیک, سیمپل آپ نے لیا, اب آپ اگر اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ چیز مجھے $3 میں دے دو, رائٹ, تو وہ
یعنی موسٹ پروبیبلی وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ اس میں سے کیا چیز کم کر رہا ہے. صرف آؤٹر جو ہے وہ سیم رہے گا, اس کی کوالٹی میں جو ہے وہ ڈفرینس آ جائے گا. تو یہ چیز آپ نے میک شیور کرنی ہے کہ جو سیمپل ہے وہی چیز آپ کو ریسیو ہو رہی ہے یا نہیں, تاکہ جو آپ کی وہ ہے. اور یہ کوالٹی انسپیکشن سروس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ یہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں کوالٹی. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے 2 سیمپل بنوائیں, ٹھیک ہے. اگر آپ ڈائریکٹ ڈیل کر رہے ہیں 2 سیمپل بنوائیں, ایک سیمپل آپ ہمیں بھیج دیں, ایک سیمپل آپ اپنے پاس منگوا لیں. جب آپ کا آرڈر تیار ہو جائے گا, پھر وہ جو سیمپل آپ نے ہمیں بھیجا ہوگا, ہم وہ سیمپل لے کے اس کی اپنی جو ٹیم کے ساتھ بھیجیں گے انسپیکشن کے لیے, کہ جو چیز ہمیں آپ نے کنفرم کی ہے کیا یہ وہی چیز ہے. یعنی پری انسپیکشن اس کو کہتے ہیں, پری شپنگ انسپیکشن. تو وہ سروس ہم یعنی ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, ورکہولک لوگ ہیں آپ نے کہا, لیکن ہیں بزنس مین. جی یہ تو اسمارٹ محنتی لوگ ہیں, اس میں تو خیر بہرحال کوئی شک نہیں ہے. تو چائنیز فوڈ بھی پسند ہوگا آپ کو کافی زیادہ؟ جی, چائنیز 2 مسلم پروونسز ہیں, ایک لانجو ہے, لانجو کے نام سے ہے, اور ایک شنجیانگ ہے, یہ جو ہمارے بارڈر کے پاس ہے. تو ان کے جو موسٹلی جتنے بھی ریسٹورینٹس ہیں یہ سب بوائلڈ ہی ہوتا ہے موسٹلی, لیکن یہ سب حلال فوڈ ہیں. لانچو کا وہ بیف نوڈل بول بڑا مشہور ہے. جی اسلام آباد میں ایک ریسٹورینٹ ہے, پتہ ہے آپ کو, وہ میں جب بھی جاتا ہوں وہاں ضرور کھاتا ہوں وہ. اور چاپ اسٹک سے ہاتھ کتنے جلدی سیٹ ہوا آپ کا؟ یہ ہمیں جو فرسٹ ایئر میں ہی ہماری جیسے ایز اے اسٹوڈنٹ میں گیا تھا, تو وہاں پہ ہمیں انہوں نے فرسٹ منتھ میں اس کو ٹرین کیا تھا کہ ایک ہماری کلاس ہوتی تھی چائنیز لینگویج کی, وہ 3 سال تک ہماری رہی تھی. تو اس میں چائنیز کلچر آپ سیکھتے ہیں, چائنیز لینگویج, اور اس طرح سے کہاں جانا. اب آزاد کشمیر میں آپ چاول تو چاپ اسٹک سے نہیں کھا رہے ہوتے؟ میں پریفر ویسے یہ اسپون ہے یا ہاتھ سے اسی طرح. سو یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. اب چائنیز آپ ظاہر ہے اتنی ماشاء اللہ کمپنی ہے, آپ نے مجھے بلکہ بتایا تھا آپ کے پارٹنرز بھی چائنیز ہی ہیں شاید کوئی وہاں پہ. اب ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا نظر آئی آپ کو چائنیز لوگوں کی؟ اکنامیکل لحاظ سے ایوری ڈے دے آر گروئنگ. اور اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ لاسٹ منتھ جو گوانگزو میں کنٹینٹ فیئر ہوا تھا, اس کنٹینٹ فیئر میں پر ڈے اگر آپ کو اپنا رینٹ, اپنا بوتھ لینا ہے, کارنر میں آپ کو مل جائے گا کسی اسٹریٹ وغیرہ میں جو ان کی بنی ہوں گی, تو اس کے اندر آپ کو 42 سے 50 لاکھ روپیز پر ڈے کے آپ کو پے کرنے, پاکستانی روپیز 4 ڈیز کے حساب, یعنی ٹوٹل 4 ڈیز کا ہے, پر ڈے کے آپ کو اس طرح سے پے کرنے. تو مارکیٹ کیونکہ اتنی بڑی ہے, اور جو مین پہ ہوتا ہے اس کا تو آپ کہہ لیں کہ 1 کروڑ یعنی پر ڈے کے حساب سے ایک دن, یعنی 4 دن کی اگر ایگزیبیشن میں آپ کو 4 کروڑ کا آپ کو. تو دس ایکچولی دی آئیڈیا وائی سراج از ٹیلنگ یو از کہ اتنے مہنگے اسٹالز ہیں وہاں پہ, اٹ از اونلی بیکاز کہ مارکیٹ سائز بہت بڑا ہے. اور ابھی بھی کیونکہ میں سراج میں نے سوال ان کی بارے میں پوچھا جو ہے اکانومی کے حوالے سے خاص طور سے پوچھوں گا, کہ میں جب ویسٹرن میڈیا دیکھتا ہوں, BBC, CNN وغیرہ, ان کو سن رہا ہوتا ہوں, سو مجھے ان کو سن کے اور ان کو دیکھ کے اور پڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے کہ چائنا کی اکانومی اس وقت بڑے مشکلات سے دوچار ہے, اور لوگ بڑے پریشان ہیں, لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. آپ وہاں پہ رہتے ہیں, آن گراؤنڈ ہیں, کیا ان باتوں میں ریالٹی ہے کچھ؟ نہیں, ایسا جاب کے حوالے سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ چائنیز جو ہیں وہ اپنے لائک ایوری ون از ہیپی دیئر. کوئی وہاں پہ ایک جاب کا آپ کہہ لیں کوئی فلا نہیں ہے, یعنی کوئی ہمیں بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ کسی چائنیز نے کوئی کمپلین کی ہو. یہاں پہ تو یعنی کوئی اگر مجھے سلام کے بعد کوئی اپنی کمپلین سنا رہا ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ کیا ہوا, پچھلے مہینے یہ ہو گیا, تو وہاں پہ ایسا چائنا میں اس طرح کا آپ کو نہیں ہے. جنرلی پاکستانیوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر بھی صحیح ہوتا ہے. جی, اگر ان کو یہ معلوم پڑے کہ آپ, کیونکہ جیسے اب ہم ورلڈ وائڈ ہمارا ہے نا سروس کا, تو وہ اب ہم جس کنٹری کے لیے سورس کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ شاید اس کنٹری کے ہی ہیں جس کنٹری کے لیے یہ کر رہے ہیں. جب ان کو یہ جیسے میں بتاتا ہوں میں پاکستان سے ہوں, تو پھر وہ کافی ہمبل ہو جاتے ہیں, اور کافی وہ فرینڈ یعنی پھنگیو اس کو جیسے چائنیز میں کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دوست ہیں, آپ پاکستان سے. پاکستان یہ میں نے سیکھ لیا اپنے بیٹے سے, پاکستان, اس نے مجھے بتایا. بڑی ان کی زبان کا بھی ہوتا ہے نا, 3 طرح کی ان کی زبانیں گھما کے بولتے ہیں. اٹس ٹف. آئی تھنک جو اینوٹیشنز کہتے ہیں, الفاظ کو اوپر کر کے بولنا ہے, نیچے کر کے بولنا ہے. بہرحال جی یہ بھی ایک ہے سلسلہ. اچھا, ایک میں ذرا اب چائنا کے ڈسکشن کو یہاں پہ روکتے ہیں. سراج, آپ سے شروع میں بات کرتے ہوئے یہ بھی مجھے اندازہ ہوا تھا آپ خود بھی مینوفیکچرنگ وہاں پہ کر رہے ہیں. ہیو یو سیٹ اپ اینی پلانٹ یا کچھ بنا رہے ہیں چیزیں ادھر؟ جی, یہ ہم نے پاکستان اور افریقن مارکیٹ کے لیے سولر اسٹریٹ لائٹ, فلڈ لائٹ اور سولر پینل, یہ 3 کیٹیگریز میں ہمارا موسٹلی تو سامان نائجیریا, افریقن کنٹریز میں جا رہا ہے جو سولر لائٹس ہیں. اور پاکستان میں بھی کچھ کسٹمرز ہیں جو پاکستان میں یہ ہے کہ اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے, SKD اس کو کہتے ہیں, جس میں پیکنگ الگ ہوتی ہے, یعنی وہ ایک فنش پروڈکٹ نہیں ہوتا. وہ جب پاکستان میں آتا ہے وہ پھر یہاں پہ اسمبلڈ ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے
اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ آپ کو زیادہ بلک میں لینی پڑتی ہے, تو اس کے کسٹمرز پھر اسی حساب سے آپ کو وہ ملتے ہیں. تو اسٹریٹ لائٹ اور سولر پینل اس کا بھی پاکستان میں کافی اچھا اسکوپ ہے. تو اس طرح سے یہ 3 پروڈکٹس, ان کی ہماری مینوفیکچرنگ اپنی ہے, تو اس کی شپنگ اور اس کے ساتھ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ جو افریقہ میں جاتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں پورا کمپلیٹ یونٹ جا رہا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ یونٹ جا رہا ہوتا ہے, وہاں پہ امپورٹ ایزی ہے آن سولر پروڈکٹس. تو ان کے لیے اس کو یعنی ان کے لیے افورڈیبل ہے ایز اے فنشڈ پروڈکٹ. بالکل. آپ نے سوچا نہیں کہ پاکستان میں اپنا کوئی ریٹیل کی طرف آئیں یا اپنا اسمبلی پلانٹ وغیرہ لگائیں؟ کچھ آگے کا پلان ہے آپ کا؟ جو سولر پینل ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے اگر ہمیں کوئی ویسے جیسے ہوتا ہے کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہیں سب کے ساتھ ہی, تو اگر کسی کے ساتھ ہمارا ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں بالکل جی, جو ڈسٹریبیوٹر ایبسلیوٹلی. جو لوگ ہمارا یہ پروگرام آف کورس دیکھ رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو, اگر وہ چاہیں نیچرلی, باقی کانٹیکٹ ان کا ویب سائٹ وغیرہ ایڈریس ہم ول میک شیور کہ وہ نیچے لکھا ہو. اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں, سراج سے کیسے رابطہ کرنا چاہیں, تو پھر ان کا بھی آپ کو ہم کانٹیکٹ ڈیٹیلز وغیرہ ضرور, بیکاز دس از آئی تھنک اے گریٹ کولیبوریشن کی یہ بات ہے. چائنا میں آئی تھنک رینیول جسے آپ رینیویبل انرجی کہتے ہیں, چائنا میں تو اس کا ایک بہت نیکسٹ لیول پہ پہنچ چکے ہیں وہ لوگ. بالکل کافی زیادہ اب نظر آ رہا ہے ادھر سولر کا سلسلہ. جی. سو پاکستان میں اب کیا لائک سولر اسٹریٹ لائٹ وغیرہ کسی نے کوئی کوشش کی انسٹال کرنے کی؟ مجھے یہاں کراچی میں موٹر وے پہ جاتے ہوئے نظر آتی ہے, وہ بھی ٹول پلازا تک, اس کے بیونڈ کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے سلسلہ یہاں کچھ؟ ہمیں جیسے کانٹیکٹس وغیرہ جو آتے ہیں وہ کانٹریکٹرز آپ کہہ لیں یا گورنمنٹ کانٹریکٹرز جو ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ اسی طرح پرائس پہ, کیونکہ جو کانٹریکٹر ہے اس کو فنش پروڈکٹ نہیں چاہیے, اس کو فنش پروڈکٹ چاہیے, اس کو ڈس اسمبل ہوا نہیں چاہیے کہ یہاں آئے گا وہ اسمبل کرے گا. لیکن اگر وہ فنشڈ میں جاتے ہیں تو اس کی کاسٹ کافی, شپنگ کاسٹ کافی ہائی ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو اگر آپ جو ہمارے کانٹیکٹس یہاں پہ ہیں جو لاہور میں ہم سے لے رہے ہیں ایز اے SKD, تو اگر آپ کو ان کا یعنی وہاں سے بائی کرنا ہو یا اس طرح, وہ اویلیبل ہے. آپ لاہور میں کافی ہے اس کا پوائنٹ وہاں سے بائی کرنے کا. تو ایک اگر فرض کریں کہ ایک آپ نے فلڈ لائٹ کا بھی مجھے بتایا, اگر کسی کو گھر کے لیے اپنے چاہیے ہو, بیکاز ظاہر ہے ایک بار پھر سے لوڈ شیڈنگ کا ایشو پاکستان میں ہے, انفارچونیٹلی آ گیا ہے. سو ہاؤ مچ وڈ دیٹ کاسٹ ایک پرٹیکولر, اگر میں یونٹ لینا چاہوں فلڈ لائٹ کا along with the battery and of course the solar panel, کیا قیمت پڑتی ہوگی اس کی؟ فلڈ لائٹ آپ کو 5,000 روپیز کی پڑ جائے گی, یعنی ایک 120 to 150 ایریا کو کور کرنے کے لیے. اور اچھا ٹھیک جی. یہ کتنے واٹس لائٹ ہوگی اندازاً؟ یہ 150 واٹ ہوگی. 150 واٹ جی رائٹ. 150 واٹ آئی تھنک اے ڈیسنٹ ایریا جو آپ بتا رہے ہیں کور کرنے کے لیے. 5,000 روپے آپ نے بتائیں یہ. اور اینڈ واٹ اباؤٹ دا کٹ جو آپ نے ایک اور بھی بتایا, آپ نے اسٹریٹ لائٹ بتایا مجھے, فلڈ لائٹ اور یہ پینلز. ہاں جی پینلز. سو پینلز کا کیا حساب ہوتا ہے؟ اسکوائر فٹ کے حساب سے آپ بیچ رہے ہوتے ہیں؟ پینل واٹ کے حساب سے بیچ رہے ہوتے ہیں. جو پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس کے حساب سے 570 واٹ زیادہ استعمال ہوتا ہے. رائٹ. تو اس طرح سے جو پینل ہے اس میں بیٹری یا وہ چیزیں نہیں ہوتی, صرف ایک پینل, ایک کنٹینر کے اندر 720 پیسز آتے ہیں ایک کنٹینر کے. تو وہ اس میں بہتر یہی ہے کہ جو بھی پرسن ہے, جو بھی کمپنی ہے, وہ اس کو پورا کنٹینر امپورٹ کرے تو اس کو فائدہ ہے. ورنہ وہ اس میں, کیونکہ پاکستان کے اندر تو روپیز میں کام ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ جو روپیز کی فلکچویشن ہے وہ وہاں سے وہ کور نہیں ہو سکتی. بالکل. تو سراج, بزنس کے حوالے سے تو بہت باتیں کی, اور یقین جانیں کہ میں نے بھی آپ سے آج بہت سیکھا, اور میں بلکہ بیچ میں مجبور بھی ہو گیا. سراج آپ کی عمر کیا ہے؟ ہاؤ اولڈ آر یو؟ 30. تو آپ مجھ سے کافی ینگ ہیں آف کورس, اور ماشاء اللہ یو ڈوئنگ گریٹ. کبھی کبھار ہوا کوئی فیلنگ, احساس, ڈپریشن, یا نوکری کرتا رہتا, کیا بزنس میں یہاں آ گیا, یا بس الحمد للہ I've done great؟ الحمد للہ اسی سے بات اسٹارٹ کریں گے کہ جاب کی طرف اتنا مائنڈ گیا نہیں اسٹارٹ سے. یعنی اپلائی کیا اور دیکھا, میں ایز اے انجینئر جب میں پاکستان میں آیا, پاکستان ایئر فورس کامرا, وہاں پہ میں نے ایز اے انٹرنی میں وہاں پہ گیا, تو جسٹ 2 months میں وہاں پہ رہا, پھر میں واپس آ گیا. نہیں بھائی نوکری نہیں کرنی, بالکل ایسا. یہ آیا خیال ذہن میں؟ جی بالکل ایسا. صحیح. سو اس کے بعد آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کر دیا ماشاء اللہ, اور اٹس اے بگ بزنس رائٹ ناؤ. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جب میں چائنا میں تھا بیفور گریجویشن, تو میں نے یہ آپ کے لیے ڈراپ شپنگ میں نے 2016 میں اسٹارٹ کی تھی. جی. تو میں اپنے ساتھ لڑکوں کو, جو میرے دوست تھے, ان کو بھی میں انگیج کرتا تھا کہ آپ اس کو اسٹارٹ کریں. تو وہ تو 1 week یا 2 week بعد بور ہو گئے کہ یار یہ تو کوئی لے بھی نہیں رہا, جس طرح ہوتا ہے نا. تو میرا اسی ٹائم سے کلیئر تھا کہ یہ آپ نے, یعنی جس طرح میں نے یہی کرنا ہے, مجھے میں ایز اے انجوائمنٹ, یعنی جس طرح ہے کہ اس کو میں انجوائے کر رہا ہوں. تو
जब मैं फिर पाकिस्तान आया एयरफोर्स में, मैं उस टाइम भी साथ साथ ड्रॉप शिपिंग में कर रहा था, तो लेकिन बस वो जो एज अ जॉब से थोड़ा सा मुझे था कि उससे प्रेफर बिजनेस किया जाए, तो फिर मैं स्विच हो गया। सो वो दोस्त तो सब छोड़ के चले गए, मैं ख्याल से आज तो वो रिग्रेट करते होंगे, यार सिराज ठीक कह रहा था, करते रहते काम। बिल्कुल उनको ये ख्याल आता होगा। बिल्कुल, बस वो ऐसा ना कि जॉब आपको एक स्टिक रखती है कि इस चीज़ पे आपने रुकना है। हाँ, आपने एक और भी बड़ा अच्छा सिराज यहाँ पॉइंट बोला कि शुरू में लोगों के पास ऑर्डर नहीं आए। आई थिंक ऑनलाइन जो भी काम करना है, आपको ड्रॉप शिप, कोई अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है, कुछ भी बनाना है, पॉडकास्ट स्टार्ट करनी है, पेशेंस, सब्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इसमें स्टार्टिंग के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका व्हाट्सएप है, आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर प्रोडक्ट लगाएं, आपके जो स्टेटस होता है, यानी एक बिल्कुल बेसिक बच्चे के लिए कि आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, 3 महीने 4 महीने 5 महीने आप उस पर लगाते जाएं, एवरीडे आप लगाएं, 5-6 प्रोडक्ट लगाएं। हो सकता है मैंने अभी देखा स्टेटस, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे अगले महीने जब देखा मुझे ख्याल आया, क्लिक किया, इनके पास है, फिर उसके बाद आप शॉपिफाई पे जाएं या किसी और दराज पे अपना स्टोर बनाएं। जब आप इस चीज़ को आप 6 मंथ ये काम करेंगे तो अगर आप यानी एजी ट्रेडर में भी एज अ इंटर्नी या जॉब करना चाहेंगे तो क्योंकि आपको इतना उस टाइम तक स्किल आ जाएगी, या आप खुद से कहेंगे कि आप बस हमें अकाउंट्स देते रहें, हम लोग ऑर्डर्स खुद लेते रहेंगे, तो बस आपने 6 मंथ्स तक इसको कैरी करना है, तो फिर 6 महीने बर्दाश्त करना है, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बरकत देगा और आसानियाँ पैदा होंगी इसमें। सो शादी आपकी यहीं पाकिस्तान में ही हुई जी, है? शादी पाकिस्तान में माशाल्लाह। एंड वाइफ लिव्स इन आज़ाद कश्मीर, या उनको चाइना अपने साथ ले गए? आज़ाद कश्मीर, उनको ले जाएं घुमाने चाइना जी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में। अच्छा प्लान है आपका। सो चाइनीज़ फूड में क्या पसंद आया आपको? चाइनीज़ फूड में जैसे वही बॉइल्ड उनका जो भी है सब एक जैसा ही है, Right. तो उन्हीं वो जो चाइनीज़ फूड यहाँ आके खाते होंगे वो क्या, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल जो हॉट पॉट है, जैसे आपने जिक्र किया इस्लामाबाद में भी वो होगा वहाँ पे, तो ये हॉट पॉट वहाँ का ज़्यादा फेमस है चाइनीज़ डिश में, कि आप खुद से जाएं और खुद से बनाएं। राइट, ज़बरदस्त। सिराज, बहुत मज़ा आया यार बात करके आपके साथ। एंड मैं बार बार एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए भी जो है ना, दिस हैज़ बिन ग्रेट लर्निंग। और कोई आखिर में कोई मैसेज, एनीथिंग, एनीवन दैट यू वांट टू एक्नॉलेज, कोई एक वर्ड ऑफ एडवाइस प्लीज़? ये है कि एज अ एंटरप्रेन्योर अगर आप अपने काम के साथ स्टिक रहेंगे, जैसे मैंने 6 मंथ का आपको एक एडवाइस दी कि 6 मंथ के लिए कंटिन्यू रखें, आपको इस ऑनलाइन काम में आपको खुद ही नज़र आएगा कि ये आपका स्कोप बन सकता है इस काम में। ठीक, 6 मंथ तक आपने काम करना है, उसके बाद आपको खुद से अपना पाथ सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। परसिवियरेंस अंग्रेजी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मुस्तकिल मिजाजी, वो बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए। सिराज माशाल्लाह एजी ट्रेडर्स चाइना के नाम से आप ये कंपनी चला रहे हैं, कम एज में माशाल्लाह बहुत सीखा आपने और सिखा भी रहे हैं। और जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी इस पूरे पॉडकास्ट की वो ये कि आप ये नॉलेज आगे नौजवानों को पास भी करना चाहते हैं, और इसलिए गुड लक फॉर दैट। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। So thank you so much for watching this. Don't forget to like, subscribe, and if you've got any comment, so please leave a comment.